أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف 9 پارے میں یہ 130 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑا۔ اخذنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا، یعنی اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی آل فرعون، فرعون کی آل کو، یعنی فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ سب کے سب اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہوئے، اور اللہ نے ان لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ یہ اصل میں اوپر جو آیت گزری ہے 129 نمبر، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ عین ممکن ہے ان قریب اللہ تعالی یقیناً اس قوم کو پکڑے گا جو تمہارے دشمن ہیں، اور خدا انہیں ہلاک کرے گا۔ وہ جو ہلاکت کا وعدہ اللہ تعالی کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسے بتلایا گیا، اب یہ عملاً اس کا ظہور ہوا ہے، اور عملاً یہاں سے جو تباہی اب فرعون کی اور اس کے ماننے والوں کی آئی ہے، یہ یہاں سے چل کے آگے بہت سی آیات ہیں، حتیٰ کہ فرعون کی تباہی کا تذکرہ ہے، وہاں تک یہ سب چیزیں اسی بات کا عملی ظہور ہیں کہ ان یہلک عدوکم، اللہ تعالی ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو۔ پہلا لفظ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بالسنین، اللہ تعالی ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو سنین کے ساتھ۔ سنین اصل میں سن کی جمع ہے، اور سن کہتے ہیں سال کو، سنو سال جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اس کی جمع ہے۔ تو سن کے لغوی معنی ہیں سال کے، لیکن محاورہ جب عربوں میں بولتے ہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں سالوں میں یہ پکڑ لیا گیا یا فلاں سال پہ اس مصیبت آئی، تو مراد ہوتا ہے قحط کے سال۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں پکڑا آل فرعون کو بالسنین۔ پہلی بات یہ بتائی کہ قحطوں میں کئی مرتبہ قحط ان کے ملک میں آیا اور غلے کی کمی واقع ہو گئی، اور یہ سب چیز اس لیے تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور دوسرے اللہ نے جو انہیں آزمایا ہے ثمرات میں کمی کر کے، پھلوں میں نقصان دے دیا، اور پھلوں کا نقصان ممکن ہے ایسے ہوا ہو کہ پھل پڑے نہ ہوں یا پھل پڑے ہوں اور پھل ضائع ہو گئے ہوں۔ یہ جتنے بھی یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں کہ ان کو ہم نے عذاب دیے، ان کی کوئی تشریح قرآن پاک میں بھی نہیں آئی، اور ان کے لیے کوئی صحیح حدیث کی روایات بھی نہیں ملتی۔ بس مطلقاً اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر خدا کا یہ عذاب آیا۔ اس کی مزید تشریح کے لیے اگر کوئی چیز اب ہمارے پاس موجود ہے تو وہ پتہ چلتا ہے تورات میں جو خروج کا باب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا کیسے ہوا، اس باب میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ یہ سارے کا سارا باب جو خروج کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آنے والے جو حالات اور واقعات تھے ان کو بیان کرتا ہے، فرعون کو جو عذاب ہوا اس کو وہ بیان کرتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق وہاں پر جھوٹ ہے جس کی قرآن تردید کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے
کہ کس طرح یہ ہوا، مگر اتنا ہی بس بتایا کہ اللہ نے کچھ قحط کے سال ان کے لیے بھیجے، اور اسی طرح اللہ تعالی نے کمی کر دی تھی پھلوں میں، لعلہم یذکرون، اور ارشاد فرمایا کہ شاید وہ دھیان کریں۔ اور یہی دلیل ہے اس کی کہ خدا کا یہ عذاب جو ظاہری طور پر عذاب کی شکل میں تھا، حقیقت میں یہ بھی خدا کی رحمت تھی، اور اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے حالات پر نظر کریں۔ اور یہ چیز سورہ انعام میں بھی گزر چکی ہے۔ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ ہم قوموں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ماننے کا انکار کر دیتے ہیں اور خدا کی توحید کی بجائے شرک اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور ان کے عقائد صحیح ہو جائیں۔ بس وہی چیز یہاں بھی یذکرون کے لفظ میں ارشاد فرما دی کہ شاید کہ یہ لوگ توجہ کریں اور دھیان کریں، اور اس میں عبرت ہے ہر انسان کے لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی پیش آتی ہے، حالات اور تنگ دستی اور قرض اور یہ چیزیں جو پیش آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان حالات میں یہ سوچے کہ میرے اعمال میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، میرے اعمال میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہو گئی، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے دنیا میں بھی تنگی آ جاتی ہے، تو میں خدا کی ناراضگی کو دور کروں، اپنے اعمال کو درست کروں۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے بھی، جو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔